ملک کا نام ہے پاکستان، یہ فارسی کا لفظ ہے۔ پاک کا مطلب ہوتا ہے طیب، اور ستان کہتے ہیں ملک کو، جیسے ہندوستان ہندوؤں کا ملک، پاکستان پاک لوگوں کا ملک۔ عربی میں اس کا ترجمہ کریں تو پاکستان کا ترجمہ بنے گا مدینہ طیبہ، یعنی عربی میں جس کو کہتے ہیں نا مدینہ طیبہ، فارسی میں اس کا ترجمہ بنے گا پاکستان۔ اور یہ ملک اللہ نے ہمیں شب قدر میں عطا فرمایا۔ یہ عجیب بات ہے کہ پاکستان کا جو فیصلہ ہوا، سائن ہوئے، تو وہ لیلۃ القدر کی رات تھی۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح اللہ نے لیلۃ القدر میں ہمیں قرآن عطا فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بالکل اسی طرح اللہ نے ہمیں یہ ملک بھی عطا فرمایا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ اللہ نے اس ملک سے کچھ کام لینا ہے۔ جب انگریز نے ملک بنایا تھا تو وہ یہ سوچتا تھا کہ چند مہینے بھی یہ ملک نہیں رہے گا، نہ وسائل ہیں، نہ انڈسٹری ہے، نہ کچھ اور ہے، تو کہاں سے کھائیں پئیں گے؟ مگر اللہ نے مدد کی، ہماری بنجر زمینیں بھی آباد ہو گئی، ہمارے درختوں نے پھل دینے شروع کر دیے۔ الحمدللہ کہ آج 60 سال ملک میں گزر گئے، اللہ کھلا پلا رہا ہے ہمیں کلمے کی برکت سے، ایمان کی برکت سے۔ پچھلے دنوں ہم اسلام آباد سے ایک پروگرام کر کے واپس آ رہے تھے، تو مجھے عثمان نے کہا کہ جی ہمارے جو گارڈ ہیں انہوں نے کھانا نہیں کھایا ہوا، تو ان کو کھانا کھلانا ہے۔ میں نے کہا بہت اچھا، آپ موٹر وے پہ روکیں اور ان کو آج بہترین دعوت کھلائیں۔ کہنے لگے جی کیا؟ میں نے کہا ان کو مرغ کڑھائی کھلائیں، اور کافی ساری بنوانا کہ سارے لوگ پیٹ بھر کے کھائیں۔ کہنے لگے جی ٹھیک ہے۔ چنانچہ اس نے مرغ کڑھائی بنوائی، تنور کی گرم گرم روٹیاں تھیں، اور سالن اتنا مزیدار بنا ہوا تھا کہ انسان انگلیوں کو چاٹے۔ میں نے 2-3 مرتبہ اس سے پوچھا کہ بھئی سب لوگوں نے خوب کھایا؟ اس نے کہا حضرت ایک بندے نے 4 روٹیاں کھائی ہیں۔ اب تنور کی 4 روٹیاں سے مراد یہ کہ خوب پیٹ بھر کے کھانا کھائے۔ میں نے کہا اچھا ان کو پانی نہیں پلانا، ان کو پیپسی پلائیں۔ پھر میں نے کہا کہ اچھا کھانے کے بعد ان کو آئس کریم بھی کھلائیں۔ ایک فلی لوڈڈ دعوت تھی جو کم از کم 8 بندوں نے کھائی، اور جب اینڈ کے اوپر پیمنٹ کا وقت آیا تو ایک بندے کا خرچہ 300 روپے ہے۔ میں حیران رہ گیا کہ ایک پرتکلف دعوت کھا کے اس کا خرچہ 300 روپیہ بنتا ہے ایک بندے کا۔ 300 روپے کا مطلب $2۔ دنیا میں کوئی ملک آج ایسا نہیں جہاں $2 میں کوئی کھانا کھا سکے۔ ہمارے ملک میں آخر یہ چیزیں اتنی سستی کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم غیروں کے محتاج نہیں ہیں۔ سبزی ہماری اپنی ہے، گندم اپنی ہے، چاول اپنا ہے، دالیں اپنی ہیں، پیاز، سبزیاں، آلو، سب کچھ ہمارے پاس اپنا ہے، ہمیں باہر کہیں سے نہیں منگانا پڑتا۔ اور پھر اللہ کی شان دیکھیں کہ ملک کے جو حصے ہیں ان کے موسم بدلتے رہتے ہیں۔ ٹماٹر کی مثال لے لیں، سب سے پہلے ہمیں سندھ سے ملتا ہے، اب سندھ میں ٹماٹر اگ رہا ہے اور پورے ملک میں پہنچ رہا ہے۔ پھر سندھ کا موسم موافق نہیں رہتا تو پھر پنجاب میں اگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ جو مارچ اپریل کے مہینے ہیں، یہ پنجاب سے ٹماٹر پورے ملک میں جاتا رہتا ہے۔ پھر پنجاب میں اتنی گرمی پڑنی شروع ہو جاتی ہے کہ ٹماٹر کی فصل ختم، تو پھر سرحد سے شروع ہو جاتا ہے، سوات، منگورا اور ان علاقوں میں، وہاں کا ٹماٹر پورے ملک میں جاتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہاں بھی سبزی اگنی ختم ہو جاتی ہے، تو کوئٹہ کے علاقے سے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی شان دیکھیے، پورا سال کسی نہ کسی حصے کی سبزی وہ پورے ملک میں پہنچتی ہے۔ اللہ ایمان والوں کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ ہمارے ملک کی اقتصادی حالت بہت خراب ہے، لیکن آج بھی اگر آپ جائیں تو آپ کو ریڑیاں اور دکانیں پھلوں سے بھری ہوئی نظر آئیں گی۔
میں تو حیران ہوتا ہوں کئی دفعہ دیکھ کے کہ یا اللہ آپ نے اتنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں. مالٹے کی فصل آئی تو ریڑیاں مالٹوں سے بھری ہوئی ہیں، کنو کی فصل آئی تو اس سے بھری ہوئی ہیں، امرود بھرے ہوئے ہیں، انگور بھرے ہوئے ہیں. پھر آم کا موسم شروع ہوتا ہے تو کئی مہینے آم ہی بھرے ہوتے ہیں. وہ کون سا پھل ہے جو ہمارے ملک میں نہیں ہوتا؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی برکت سے ہمیں کھانے پینے میں محتاج نہیں بنایا. ہم غریب ہیں مگر اپنے کھانے پینے میں کسی کے محتاج نہیں ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے. اس وقت بھی جو دفتروں میں لوگ کام کرتے ہیں وہ دوپہر کے وقت ریڑھی سے دال چاول کھاتے ہیں. میں نے لاہور میں ایک بندے سے پوچھا کہ آپ دوپہر کا کھانا لے کے جاتے ہیں؟ کہنے لگے کیا ضرورت ہے، دفتر کے ساتھ نیچے ریڑھی لگی ہوئی ہے، وہ دال چاول بناتا ہے، اتنے مزے کے ہوتے ہیں، 50 روپے کی پلیٹ میں پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں. اب 50 روپے کی پلیٹ کا مطلب یہ ہوا کہ $1 میں 3 بندے پیٹ بھر کے کھانا کھا رہے ہیں. پوری دنیا میں کوئی ایک ملک ایسا نہیں کہ جہاں اتنا سستا کھانا ملتا ہو کہ $1 کے اندر 3 بندے پیٹ بھر کے کھانا کھائیں. $1 میں تو پیپسی کی بوتل باہر نہیں ملتی، کھانا کیا ملے گا؟ پھر اللہ رب العزت نے ہمیں جو دینی اور مذہبی آزادی اب تک دی ہوئی تھی، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. مدارس ہیں، مساجد ہیں، دین کی تعلیم دی جاتی ہے، حدیث پڑھائی جاتی ہے، تفسیر پڑھائی جاتی ہے، مسجدوں کے اندر خطبہ دیا جاتا ہے، اور لکھا ہوا خطبہ نہیں ہوتا. باہر ملکوں میں تو لکھا ہوا خطبہ مل جاتا ہے اور اس کو امام صاحب نے پڑھنا ہوتا ہے. وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں بیان کر سکتے. یہ ہمیں کتنی بڑی نعمت ملی ہوئی ہے کہ ہم اپنی مرضی کا عنوان چنتے ہیں اور اس کے اوپر ہم اپنی مرضی سے بیان کرتے ہیں. تو مدارس کا کھلا ہونا یا مساجد کا کھلا ہونا یہ اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے نعمت ہے. ہمیں آزادی کی قدر کرنے کی ضرورت ہے. یہ 6 ایسے حالات ہیں کہ ان میں سے کوئی نہ کوئی حال بندے کے اوپر ضرور ہوتا ہے، مگر یہ سب آزمائش ہیں. اللہ تعالیٰ خوشی دیتے ہیں آزمانے کے لیے، کیا یہ میرا بندہ شکر ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ غم دیتے ہیں آزمانے کے لیے کہ یہ بندہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا. لیکن یہ آزمائش کی جگہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ہم ضرور بھی ضرور تمہیں آزمائیں گے. تو اس لیے آزمائش کی جگہ ہے. یہاں آزمائش تو ہر بندے کی ہونی ہی ہے، مگر ایک نقطہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارے مشائخ نے لکھا ہے کہ غم کے حالات میں اکثر لوگ پاس ہو جاتے ہیں کیونکہ صبر کر لیتے ہیں. عوام الناس بھی کہہ دیتے ہیں اللہ کی مرضی. جوان لڑکی تھی، خاوند فوت ہو گیا، اب اس سے بڑا غم اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن اس سے پوچھیں تو آگے سے جواب دے گی جو اللہ کی مرضی. اس کا مطلب وہ کامیاب ہو گئی کہ اس نے اللہ کی رضا پہ اپنے آپ کو راضی کر لیا. لیکن جو خوشی کے حالات ہیں ان میں اکثر لوگ فیل ہو جاتے ہیں کہ خوشی میں شکر ادا کرنا ان کو یاد نہیں رہتا. تو خوشی زیادہ مشکل امتحان ہے بنسبت غم کے. تاہم صحت ہو یا بیماری ہو، انسان ہر حال میں اپنے رب سے راضی رہے. جو آج کی حکم ہے اس میں فرماتے ہیں کہ جب تک تو اس دنیا میں ہے قدورتوں کے پیش آنے کو کچھ عجب خیال نہ کر. یعنی اس پہ تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ جی ہمیں پریشانی آ گئی ہے. جو پریشانیوں کا گھر، تو پریشانی تو آنی ہے. تو جب تک تو اس دنیا میں ہے قدورتوں کے پیش آنے کو کچھ عجیب خیال نہ کر، کیونکہ دنیا نے اسی چیز کو ظاہر کرنا ہے جو اس کا وصف ہے. یعنی برتن سے وہی نکلتا ہے جو برتن کے اندر موجود ہوتا ہے. کل اناء یترشح بما فیہ. اب دنیا میں چونکہ ہیں ہی قدورتیں، وہ قدورتیں ہی ظاہر ہوں گی، پریشانیاں ہی ظاہر ہوں گی. یہ ہے جو پریشانی کا گھر. وہ جگہ جہاں کوئی پریشانی نہیں اس جگہ کو جنت کہتے ہیں، اور وہاں ابھی داخل نہیں ہوئے. جب جنتی جنت میں داخل ہونے لگیں گے تو وہ کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن. سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ اب ہم سے حزن چلا گیا، غم چلا گیا. جنت میں کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی. تو دنیا تو ہے ہی پریشانیوں کا گھر.
اس لیے دنیا میں اگر کوئی پریشانی آئے تو اس پہ بہت پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو برداشت کر لینا چاہیے، یہ سوچتے ہوئے کہ یہاں تو یہ سب کچھ ہوگا ہی صحیح۔ صحابہ کرام ایک فقرہ اکثر کہا کرتے تھے کہ استقبال المصائب بالتجمل، کہ جب مصیبتیں آئیں تو ان کو اچھے طریقے سے ان کا استقبال کرو، ومواجہۃ النعم بالتذلل، اور اگر اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا کرے تو بڑی عاجزی کے ساتھ ان نعمتوں کو آپ حاصل کریں، یعنی جب نعمتیں ہوں تو طبیعت کے اندر اس وقت عاجزی ہونی چاہیے، جھکنا چاہیے کہ اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور اگر پریشانی آئے تو پھر تحمل کے ساتھ، تجمل کے ساتھ اس کا استقبال کرنا چاہیے۔ بہت لوگوں پہ بہت طرح کی پریشانیاں آتی ہیں، لیکن ایک بات پکی ہے کہ ہمیں اللہ نے جس حال میں رکھا ہے وہ بہت بہترین حال ہے، ہر بندے کو اللہ نے بہترین حال میں رکھا ہوا ہے۔ ایک صاحب تھے تو وہ پریشان تھے کہ جی میں تو بہت پریشان ہوں، تو ان کو کہا گیا کہ اچھا بھائی آپ ایسا کرو کہ پورے شہر میں جو آپ کو سب سے بہترین حال میں آدمی نظر آتا ہے نا، تم اس کی جیسی دعا مانگ لو۔ وہ پورے شہر میں گیا، اس کو ایک جگہ ایک جیولر نظر آیا جس کی دکان پہ گاہکوں کا تانتا بندھا ہوا تھا، بہت لوگ تھے خریدار، اور وہ اپنی جیولری بیچ رہا تھا، پیسے کما رہا تھا، اور اس کے 4-5 بیٹے تھے بہت خوبصورت نوجوان جو اس کا ہاتھ بٹا رہے تھے۔ اب اس بندے نے فیصلہ کیا کہ یہ شہر کا سب سے زیادہ خوش قسمت انسان ہے، میں اس جیسا بننے کی نیت کرتا ہوں۔ چنانچہ جب اس نے دل میں سوچ لیا تو چاہتا تھا کہ میں دعا مانگوں، پھر خیال آیا کہ میں اس سے پوچھ تو لوں کہ یہ کیسی زندگی گزار رہا ہے، تو اس نے جا کے اس سے پوچھا کہ سنائیں جی آپ کی زندگی کیسی ہے؟ اس نے کہا کہ خدا کا واسطہ یہ کبھی دعا نہ کرنا کہ میرے جیسا بری قسمت والا انسان دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ میں نے پوچھا کہ بھئی آپ کی بری قسمت کیا؟ اتنا آپ کے پاس مال ہے، پیسہ ہے، عزت ہے لوگوں کی نظر میں، اتنا بڑا مکان ہے اور ہر چیز کی آپ کے پاس سہولت ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ میرے جیسا بدقسمت کوئی نہیں ہوگا؟ اس نے کہا ہاں، جو میرے ساتھ گزر رہی ہے وہ میں نہیں بتا سکتا۔ اس نے کہا پھر بھی بتا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں تھوڑا کام کرتا تھا، کام اتنا زیادہ شروع میں نہیں تھا، تو ایک موقع پہ بیمار ہو گیا۔ اب جب بیمار ہو گیا تو نہیں، میرا کام اچھا چل رہا تھا، ایک موقع پہ میری بیوی بیمار ہو گئی۔ اب جب وہ زیادہ بیمار ہوئی تو میں اس کے پاس اس کی عیادت کے لیے بیٹھا ہوا تھا، اور میں اس سے محبت کی باتیں کر رہا تھا کہ مجھے آپ سے اتنی محبت ہے اور اتنی ہے۔ وہ خوبصورت تھی، اچھی شکل کی تھی۔ اس دوران اس نے مجھے کہا کہ ہاں میں تو اب مر رہی ہوں، تو میں جیسے ہی مروں گی تو دوسری شادی کرے گا اور تو اپنی زندگی گزارے گا، مجھ سے تمہیں کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ نہیں میں تمہارے بعد دوسری شادی نہیں کروں گا۔ تو اس نے کہا کہ اچھا میرے بعد دوسری شادی نہیں کرو گے، اس کی کوئی مجھے کوئی ثبوت پیش کرو۔ کہتے ہیں کہ اس کی محبت میں اس قدر گرفتار تھا کہ ہمارے قریب کوئی حکیم رہتا تھا، تو میں نے اس سے جا کے کہا کہ بھئی مجھے کوئی ایسی دوائی کھانی ہے کہ جس کے بعد میرے اندر عورت کی جو طلب ہے وہ ہی ختم ہو جائے، شہوت ہی ختم ہو جائے۔ تو اس نے مجھے ایک دوائی دے دی اور میں نے اس بیوی کو دکھا کے وہ دوائی کھا لی۔ اس کو کھانے کے بعد میں نامرد ہو گیا، مگر اللہ کو منظور تھا، بیوی صحت مند ہو گئی۔ اب جب کچھ عرصہ وہ صحت مند رہی تو اس نے مجھ سے مطالبہ شروع کر دیا کہ بھئی تم میرے خاوند ہو تو میری ضرورت کو پورا کرو۔ اب میں ضرورت پورا کرنے کے قابل نہیں تھا، تو وہ پھر اس کے اندر بغاوت آ گئی، وہ دین سے بھی دور ہو گئی، اور اس نے ادھر ادھر حرام کے تعلقات پیدا کر لیے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو 5 بیٹے تمہیں نظر آ رہے ہیں یہ میرے نہیں ہیں، یہ میری بیوی کے ہیں، مگر ہیں غیر مردوں سے۔ اب میں جب ان 5 کی شکلیں آنکھوں سے دیکھتا ہوں نا روزانہ بیٹھ کے، تو جو میرے دل پہ گزرتی ہے تم اس کی تکلیف کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو کبھی دعا نہ کرنا کہ تم میرے جیسے بن جاؤ، اللہ تمہاری قسمت اچھی کرے، میرے جیسی نہ کرے۔ تو دیکھو اس بندے نے اپنی طرف سے سمجھا تھا کہ یہ سب سے دنیا شہر کا خوش قسمت انسان ہے، اور اس کو کیا پتا تھا کہ اس انسان کے ساتھ کیا بیت رہی ہے، اس کے دل پہ کیا دکھ ہے، کیا غم ہے۔
تو ہر بندہ سمجھتا ہے کہ جی بس میں بہت دکھی ہوں، دوسرے تو سب اچھے ہیں. نہیں، ہر ایک کی اپنی زندگی ہوتی ہے. بس اللہ سے یہ دعا مانگو کہ اللہ نے ہمیں جس حال میں رکھا ہے، اللہ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے، شکر کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے ہمیں بہترین حال میں رکھا ہوا ہے. سچی بات تو یہ ہے کہ ہم نے تو دنیا کے اندر آ کے غم کو دیکھا ہی نہیں ہے. سچی بات کروں نا تو ہم نے تو غم کو دیکھا ہی نہیں ہے. یہ چھوٹی موٹی چیزیں یہ کیا ہوتی ہیں، اس کو غم تھوڑا کہتے ہیں. جو دنیا میں لوگوں پہ غم بیتے ہیں، اگر کبھی اس کی سٹوریاں سننے لگیں تو حیران ہی ہو جائیں. کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک عورت تھی، طواف کر رہی تھی، اور طواف کے دوران کہتی تھی اللہ میں اس حال میں بھی آپ سے راضی، اے اللہ میں اس حال میں بھی آپ سے راضی. تو ایک آدمی نے یہ سنا تو بڑا حیران ہوا. اس نے اس سے پوچھا کہ تو کیوں کہتی ہے کہ میں اس حال میں بھی آپ سے راضی، میں اس حال میں بھی آپ سے راضی؟ اس نے کہا کہ میں طواف ختم کر لوں گی نا تو میں تمہیں اپنا واقعہ سناؤں گی. چنانچہ اس عورت نے اپنا واقعہ سنایا کہ میرے 3 بچے تھے، میں گھر کے اندر ایک دن تنور پہ روٹیاں پکا رہی تھی، تو میرے بڑے 2 بچے جو تھے وہ گھر میں کھیل رہے تھے کمرے میں. اچانک مجھے شور کی آواز آئی، تو وہ کہتی ہے کہ میں نے جب شور سنا تو میں وہیں سب کچھ چھوڑ کے تنور پر آٹا روٹیاں تو میں کمرے کی طرف بھاگی. جب کمرے گئی تو میں نے ایک عجیب تماشا دیکھا کہ اس سے 1-2 دن پہلے میرے خاوند نے گھر میں بکری کو ذبح کیا تھا، اور جس چھری سے بکری کو ذبح کیا تھا وہ اس نے کمرے میں رکھی تھی. تو میرے دونوں بچے کھیلتے کھیلتے ان میں سے ایک نے دوسرے کو کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ ابو نے بکری کو کیسے ذبح کیا تھا؟ تو دوسرا کہتا ہے مجھے تو نہیں پتا. وہ کہتے ہیں اچھا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کیسے ابو نے ذبح کیا تھا. تو میرا درمیان والا بیٹا جو تھا وہ زمین پر لیٹ گیا، اور بڑے لڑکے نے اس چھری کو اٹھا لیا. اب وہ چھوٹا بچہ تھا اور اس کو پتہ نہیں تھا کہ چھری کتنی تیز ہے. چنانچہ اس نے اس کے گلے پہ جو چھری چلائی تو گلا تو فوراً کٹ گیا اور خون کا فوارہ چھوٹنے لگا. اب جب خون نکلا تو شور ہوا، اور میں بھاگی ہوئی آئی تو میں نے دیکھا کہ میرا بچہ خون میں لت پت پڑا تھا اور اس کی جان نکل چکی تھی. اب میں نے سوچا کہ میرا بڑا بیٹا کہاں ہے جس نے یہ حرکت کی تھی؟ وہ ڈر کے بھاگ گیا تھا اور کہیں چھپ گیا تھا. کہنے لگی میں نے اسے دوسرے کمروں میں دیکھا تو کہیں نظر نہیں آیا. جب صحن میں آئی تو وہاں میں نے تنور کے لیے کچھ لکڑیاں رکھی ہوئی تھیں، ان لکڑیوں کے پیچھے وہ جا کے چھپا تھا. کہنے لگی میں نے پیچھے سے اس کو جا کے جب دیکھا تو اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا. جب میں قریب گئی تو مجھے پتا چلا کہ اس جگہ کے اوپر ایک سانپ بیٹھا ہوا تھا. یہ بچہ چھپنے کے لیے جب لکڑیوں کے پیچھے گیا، سانپ نے اس کو ڈسا اور یہ بھی وہاں مرا پڑا تھا. کہتے میں اس کی لاش اٹھا کے لائی، ایک بچے کو ایک چارپائی پہ لٹایا اور دوسرے بچے کو دوسرے چارپائی پہ لٹایا. پھر اس کے بعد میں نے فیل کیا کہ میرا تیسرا چھوٹا بیٹا جو کرالنگ کرتا تھا، رینگتا تھا، وہ کہاں ہے؟ وہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا. کہنے لگی میں اٹھ کے جب جو ہے تنور کی طرف آئی تو میں نے دیکھا کہ اس نے کرال کیا اور وہ تنور کے اندر گر چکا تھا. تو میں نے اپنے زندہ بیٹے کو آگ کے اندر پورا جلتا ہوا دیکھا اور وہ بھی فوت ہو گیا تھا. تو میں نے تینوں بیٹوں کی لاشوں کو چارپائی پہ رکھا، پھر ان کو نہلایا، ان کو کفن دیے. جب تینوں کے جنازے ایک دن میں گھر سے نکلے تو میں عمرے کے ارادے سے آ گئی. اب میں طواف کر رہی ہوں اور اپنے اللہ کو کہہ رہی ہوں اے اللہ میں اس حال میں بھی آپ سے راضی ہوں. آپ ذرا غور کیجئے نا اس ماں کے دل پہ کیا بیتی ہوگی کہ ایک دن میں جس کے 3 بیٹوں کا جنازہ گھر سے نکلے اور پھر وہ طواف کرتے ہوئے کہہ رہی ہے اے اللہ میں اس حال میں بھی آپ سے راضی ہوں. تو ہم نے کہاں غم دیکھے ہیں، کہاں تکلیفیں دیکھی ہیں؟ ہم نے نہیں دیکھی. ہمیں تو اللہ نے بہت سہولت کی زندگی دی ہے، بہت آسانیوں کی زندگی دی ہے. ہم تو جتنا شکر ادا کریں اتنا کم بنتا ہے. چنانچہ بہادر شاہ ظفر آخری مغل بادشاہ تھا. تو جب اس سے فرنگیوں نے حکومت کو چھینا تو انہوں نے اس کی دعوت کی، اس کو قید کیا اور پھر اس کی دعوت کی. اور دعوت میں انہوں نے اس کے سامنے دسترخوان پہ جیسے کھانے کے برتن نہیں ہوتے ڈھکے ہوئے، یہ کھانے کے برتن رکھے. تو بہادر شاہ ظفر سمجھا کہ میرے لیے کھانا رکھ دیا گیا ہے. چنانچہ کہتے ہیں کہ 10 یا 11 اس کے بیٹے تھے اور اتنے ہی برتن تھے. وہ ایک برتن سے کور اٹھاتا تھا، ایک بیٹے کا سر اس میں نظر آتا تھا، پھر دوسرا اٹھایا دوسرے بیٹے کا سر، تیسرا، جتنے بیٹے تھے اتنے سر اس کو دسترخوان کے اوپر رکھے ہوئے انہوں نے دکھائے فرنگیوں نے. آپ بتائیں اس باپ کے دل پہ کیا گزری ہوگی کہ جس نے ایک وقت میں اپنے 10-11 جوان بیٹوں کے سر اپنی آنکھوں سے دیکھے.
اسی پر تو اس نے اشعار لکھے تھے، نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں، نہ کسی کے دل کا قرار ہوں، جو کسی کے کام نہ آ سکے میں وہ ایک مشت غبار ہوں۔ کوئی مجھ پہ دیپ جلائے کیوں، کوئی مجھ پہ پھول چڑھائے کیوں، کوئی مجھ پہ آنسو بہائے کیوں، میں وہ بے کسی کا مزار ہوں۔ میرا رنگ روپ بدل گیا، میرا یار مجھ سے بچھڑ گیا، جو چمن خزاں سے اجڑ گیا میں اسی کی فصل بہار ہوں۔ تو چمن خزاں سے اجڑے ہیں اس دنیا میں، ہمیں کیا پتا کیا کیا ہوا ہے دنیا میں، ذرا حالات تو پڑھ کے دیکھیں۔ بادشاہوں کے پورے پورے خاندان کو ان کے سامنے ذبح کیا گیا۔ آپ کبھی کربلا کے حالات دیکھیں نا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاندان کے لوگوں کے نوجوانوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے دیکھا۔ کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ ہمارے گھر کے چھوٹے سے بچے کو کوئی خراش آ جائے نا، ہمارا دل تڑپ اٹھتا ہے، اور ہم بار بار فون کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر کے پاس پہنچ گئے، ڈاکٹر نے ٹریٹمنٹ دے دی، ڈاکٹر نے کیا کہا، جب تک تسلی نہیں ہو جاتی اس وقت ہم پوچھتے رہتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی خراش آئی ہے اور وہاں تو زندگیوں کے معاملات ہو گئے۔ تو ہم نے تو سچی بات ہے غم کو دیکھا ہی نہیں ہے، سچی بات یہی ہے۔ یہ چھوٹے موٹے حالات جو گھروں میں پیش آ جاتے ہیں یہ کوئی غم تھوڑا ہے، یہ تو دنیا ہے، اور دنیا میں تو یہ ہوگا۔ اگر کوئی بندہ بس کے اندر سفر کرے اور پھر کہ جی مجھے تو جھٹکے لگ رہے ہیں، تو بھائی بس کے اندر بیٹھ کے سفر کرو گے تو جھٹکے تو لگیں گے۔ کوئی ہوائی جہاز کے اندر آپ تھوڑا سفر کر رہے ہیں کہ جو بالکل سموتھ فلائٹ ہوگی، بس ہو اور کچی سڑک ہو تو جھٹکے تو لگتے ہی ہیں۔ یہ دنیا کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے کہ یہ دنیا کی بس ہے، زندگی کی بس ہے، اور دنیا کی یہ کچی سڑک ہے جس کے اوپر جھٹکے ہر کسی کو لگتے ہیں۔ ہر بندہ یہاں پریشان، آج ایک پریشانی کل دوسری پرسوں تیسری، اور انسان لنگوٹ باندھ باندھ کے نکلتا ہے کہ اب میں پریشانیوں کو ختم کر دوں گا، پہلی ختم ہوتی ہیں نئی اوپر سے اور آ جاتی ہیں۔ تو ہم پریشانیوں کو ختم بھی نہیں کر سکتے، بس ایک ہی اس کا حل ہے کہ ہم ان پریشانیوں کے اوپر صبر کریں۔ ہاں پریشانیاں اللہ سے مانگنی نہیں چاہیے، ہم پریشانیوں کے قابل نہیں، آزمائش کے قابل نہیں ہیں، ہم پریشانیاں مانگے نہیں، لیکن اگر آ جائیں اللہ کی طرف سے تو بس اس پر صبر کریں۔ صبر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ صبر علی الاطاعہ، اطاعت کے لیے صبر کرنا۔ مثال کے طور پہ نیند بہت آ رہی ہے اور دل چاہتا ہے کہ سو جائیں، اور تہجد کی نماز جانے والی ہے یا فجر کی جماعت جانے والی ہے، تو انسان اٹھتا ہے اس وقت۔ اب یہ جو مشقت اٹھانی پڑتی ہے نا اٹھنے کی، اس کو صبر علی الاطاعہ کہتے ہیں، کہ یہ اطاعت کے لیے انسان کو صبر کرنا پڑا۔ تو اطاعت کے لیے، نیکی کرنے کے لیے بھی بندے کو صبر کرنا پڑتا ہے۔ جیسے آپ لوگ روزے رکھ رہے ہیں، اب روزے کا رکھنا یہ مشقت ہوتا ہے، پیاس ہوتی ہے اور بھوک ہوتی ہے، مگر برداشت کرنی پڑتی ہے، اس کو صبر علی الاطاعہ کہتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے صبر عن المعصیہ، کہ گناہوں سے رکنے کے لیے صبر کرنا۔ مثلا ایک آدمی پر شہوت تو سوار ہے مگر وہ اس ٹیمپٹیشن کو برداشت کرتا ہے، کوئی گناہ کا کام نہیں کرتا، تو یہ صبر عن المعصیہ ہے۔ جیسے سیدنا یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے کہا تھا قالت ہی تلک قال معاذ اللہ، انہوں نے کہا تھا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، میں یہ گناہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ دو طرح کا صبر ہے جو بندے کو کرنا پڑتا ہے، نیکی کرنے کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے اور گناہوں سے بچنے کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے۔ لیکن یہ جو صبر کرنے والے ہیں ان کو اللہ کی طرف سے بہترین اجر ملے گا۔ ہر عمل کے اجر کا کوئی نہ کوئی حد ہے، لیکن صبر والے کے اجر کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، ان کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے اجر عطا فرمائیں گے، اتنا اجر دیں گے کہ وہ لوگ بس بس کریں گے، ان کو اتنا راضی کریں گے۔ اس لیے جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے تو فرشتے چاروں طرف سے ان کا استقبال کرنے کے لیے آئیں گے، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم، وہ کہیں گے اور تم پر سلامتی ہو، تم نے دنیا کے اندر صبر کیا، گناہوں سے بچنے کے لیے بھی صبر کیا، نیکی کرنے کے لیے بھی صبر کیا، بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ تو سلامتی ہو، سلامتی ہو، ان کو فرشتے کہیں گے۔ ہم اپنی زبان میں اس کا ترجمہ کریں نا
تو سلام علیکم کا ترجمہ بنے گا اور تمہاری اور تمہیں مبارک ہو، تمہیں شاباش ہو. سلام علیکم کا ترجمہ بنے گا اور تمہیں شاباش ہو، تم سلامت رہو. ہم نہیں کہتے اے بچے جیتے رہو، تو جیسے ہم کہتے ہیں نا کسی کو جیتے رہو، تمہیں شاباش ہو، تو سلام علیکم کا بالکل یہی معنی ہے. فرشتے یہ کہیں گے اوے جیتے رہو، تم کتنی اچھی زندگی گزار کے آئے، تم صبر کی زندگی گزار کے آئے. فنعم عقبی الدار، اب اللہ نے کتنا اچھا تمہیں گھر عطا فرما دیا. تو صبر والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اجر بہت دیتا ہے اور جنت میں بھی ان کو بہت اجر ملے گا. تو ہمیں اپنے اندر یہ صبر کی صفت پیدا کرنی چاہیے. صبر تو اتنا بھی نہیں کہ اگر سامنے سے کوئی ناگوار لفظ سننے کو مل جائے نا تو ہم اپنے غصے کو برداشت کر لیں. ہمارے اندر اتنا بھی صبر نہیں ہے. معمولی سی بات کا برداشت کرنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ دونوں دوست جو ہیں وہ بیت بھی ہیں، نیک بھی ہیں، سب کرتے ہیں، پھر آپس میں الجھتے بھی ہیں. کیوں الجھتے ہیں؟ اس لیے الجھتے ہیں کہ صبر نہیں ہے نا، برداشت نہیں ہے. تو برداشت کو بڑھانا پڑتا ہے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بہت مصائب برداشت کیے جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو بڑا رتبہ اور درجہ عطا فرمایا. یہ مصائب تو اتنے آتے ہیں کہ ایک ایسا وقت آتا ہے مستہم البأساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، کہ ایمان والے اور ان کے ساتھ جو اللہ کے رسول تھے وہ بے اختیار پکار اٹھے کب اللہ کی مدد آئے گی. یعنی اتنا اللہ تعالیٰ بندے کو اس معاملے میں آزماتے ہیں، خوب رگڑا دیا جاتا ہے، خوب اس کو گرل کیا جاتا ہے تاکہ یہ بندہ اونچے سے اونچے مرتبے تک پہنچ جائے. تو صحابہ کرام اور نبی علیہ السلام پکار اٹھے کہ کب اللہ کی مدد آئے گی. پہلی امتوں کے جو صحابہ تھے ان کے اوپر کم مصیبتیں آئی تھیں، لیکن اس امت کے جو صحابہ کرام تھے ان کے اوپر بہت زیادہ مصیبتیں آئیں. چنانچہ پہلی امتوں کے لیے ایک لفظ استعمال ہوا وزلزلوا، مستہم البأساء والضراء وزلزلوا. تو زلزلوا کا لفظ بتا رہا ہے کہ ان کو خوب اچھی طرح جو ہے وہ آزمایا گیا، کرش کیا گیا، اچھی طرح رگڑا گیا ان کو. لیکن جب نبی علیہ السلام کے صحابہ کی بات آئی تو قرآن مجید نے 3 لفظ استعمال کیے. فرمایا وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. اب یہ 3 لفظ بتا رہے ہیں کہ صحابہ کرام پر جو آزمائش تھی وہ پہلی امتوں کی آزمائش سے بہت زیادہ تھی. پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ نے نبی علیہ السلام کے صحابہ کو جو رتبہ دیا وہ پہلی امتوں کے صحابہ سے بہت اونچا رتبہ تھا. تو جس بندے کو تکلیف زیادہ ملتی ہے اس کو اللہ کے ہاں مقام بھی اونچا ملتا ہے، بڑا ملتا ہے. تو صبر کرنا چاہیے. بے صبری سے انسان اپنے اجر کو گنوا لیتا ہے. کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے لوح و قلم کو پیدا کیا تو اللہ نے قلم کو حکم دیا کہ قلم لکھ. تو قلم نے لکھنا شروع کیا لا الہ الا انا محمد رسولی، کہ نہیں کوئی معبود سوائے میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں. پھر اس کے بعد لکھا من لم یستسلم قضائی، جو شخص میری قضا کو تسلیم نہیں کرتا، ولم یصبر علی بلائی، اور میری بلا کے اوپر صبر نہیں کرتا، ولم یشکر علی نعمائی، اور میری نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرتا، فلیطلب ربا سوائی، اس کو چاہیے کہ میرے سوا کسی اور کو اپنا رب بنا لے. تو ہم اگر مصیبتوں کے اوپر صبر نہیں کریں گے اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کریں گے تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر تم کسی اور کو اپنا رب بنا لو. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے مومن کو چاہیے کہ تکلیفوں پر صبر کرے. یہ تکلیفیں گھر میں کسی فرد کی وجہ سے ہوں، بیوی کی وجہ سے ہوں، بچوں کی وجہ سے ہوں، بھائی کی وجہ سے ہوں، کاروباری شریک کی وجہ سے ہوں، دوست کی وجہ سے ہوں، رشتہ دار کی وجہ سے ہوں، کسی کی طرف سے بھی ہو سکتی ہیں. اس کے اوپر صبر کرنا، یہ اس لیے شریعت نے کہا ہے کہ اگر میاں بیوی ایک دوسرے کی ایذا پر صبر کریں گے ان کو وہ اجر ملے گا جو اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو صبر کا اجر عطا فرمایا تھا. تو خاوند کی تنگی کے اوپر بیوی صبر کرے تو ایوب علیہ السلام کے صبر کا اجر پائے گی، اور اگر بیوی کی ایذا پر خاوند صبر کرے اللہ خاوند کو ایوب علیہ السلام کے صبر کا اجر عطا فرمائیں گے.
تو ہمیں اپنے اندر یہ صبر کی صفت پیدا کرنی چاہیے. جس بندے میں دو نعمتیں ہو نا، ایک تقوی اور ایک صبر، اس کو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر سرخروئی عطا فرماتا ہے، عزتوں سے نوازتا ہے. چنانچہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس جب ان کے بھائی آئے تو بھائیوں کو تو پتہ نہیں تھا کہ یہ وقت کا بادشاہ یہ ہمارا بھائی یوسف علیہ السلام ہے. وہ تو یہ سمجھے تھے کہ یہ عزیز مصر ہے اور یہ بادشاہ ہے. تو وہ کہنے لگے یا ایھا العزیز مسنا و اہلنا الضر، اے عزیز مصر ہمیں اور ہمارے اہل خانہ کو تنگ دستی نے بے حال کر دیا. وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اور ہم ایسا نقدی لائے ہیں کہ جو پوری بھی نہیں ہے، یعنی رقم بھی پوری نہیں ہے. وتصدق علینا، اور آپ ہمارے اوپر صدقہ خیرات کر دیں. ان اللہ یجزی المتصدقین، یعنی ہمارے پاس پیسے پورے نہیں ہیں، ہم گندم زیادہ چاہتے ہیں، پیسے تھوڑے ہیں ہمارے پاس گندم کے لیے، تو آپ صدقہ و خیرات کر دیں اور ہمیں کچھ گندم اللہ کے نام پہ دے دے. صدقہ و خیرات کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کے نام پہ کچھ ہمیں گندم اور پلس دے دے. ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ تعالیٰ صدقہ دینے والوں کو جزا عطا فرماتے ہیں. جب یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کی زبان سے یہ بات سنی کہ یہ مجھ سے بھیک مانگ رہے ہیں، یہ بھی تو آخر نبی علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اس حال میں پہنچ گئے کہ مجھ سے میرے سامنے کھڑے بھیک کر مانگ رہے ہیں، اللہ کے نام پہ سوال کر رہے ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے اس وقت راز کھولتے ہوئے پوچھا ما فعلتم بیوسف، تم نے یوسف کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا؟ تو بھائی تو اس کی توقع نہیں رکھتے تھے کہ کوئی یوسف کا نام بھی جانتا ہوگا. انہوں نے تو اپنے طور پہ ان کو ایک بند کنویں میں پھینک کے بھول گئے تھے کہ وہ مر گیا، کہانی ختم ہو گئی. جب انہوں نے نام یوسف کا سنا تو حیران ہو کے پوچھا اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، کیا آپ یوسف ہیں؟ قَالَ أَنَا یوسف، یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں یوسف ہوں. وَهَذَا أَخِي، اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے. قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا، تحقیق اللہ نے ہم پر احسان کیا. ان اللہ، ہم جہاں پیدا ہوئے اور جس ملک میں ہم نے پرورش پائی، تعلیم پائی، اس ملک کا بھی ہمارے اوپر حق ہوتا ہے. اور انسان کو اپنے وطن کے ساتھ بھی کتنی محبت ہوتی ہے، ہر انسان کو ہوتی ہے. اس کا اندازہ آپ ان لوگوں سے کریں جن کو بیرون ملک میں نوکریاں کرنی پڑتی ہیں کہ وہ اپنے وطن کو کتنا یاد کرتے ہیں، اپنے وطن کو کتنا مس کرتے ہیں. حالانکہ ان کے وطن کے اندر اتنی آسائشیں نہیں ہیں، سہولتیں نہیں ہیں، مگر محبت اپنی جگہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت پیارا ملک دیا جس کا نام ہے پاکستان. یہ پاکستان کا لفظ فارسی کا لفظ ہے. پاک کا مطلب ہے طیبہ اور ستان کا مطلب ہے شہر مدینہ. یعنی عربی میں ہم پاکستان کا ترجمہ کریں تو مدینہ طیبہ بنتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ پاک ملک ہمیں دیا، یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے. اس کی خاطر ہمارے اکابرین نے کتنی قربانیاں دی، ہمیں تو تاریخ ہی یاد نہیں ہے. آج کل کے دور میں اپنے بچوں کو تاریخ یاد دلانے کی ضرورت ہے کہ کس طرح یہاں پر انگریز فرنگی جو ہے وہ حاکم تھا اور مسلمان ان کے محتاج تھے. 1857 میں ہمارے بزرگوں نے جنگ آزادی کی ابتدا کی، پھر یہ تحریک چلتی رہی، تحریک ریشی رومال، تحریک ترک موالات اور تحریک خلافت، یہ سب تحریکیں ہوئی. اس میں بڑی قربانیاں دی ہیں اور بالآخر ایک وقت آیا کہ انگریز اس بات پہ رضامند ہو گیا کہ ٹھیک ہے ہم مسلمانوں کو ان کی اکثریت والی آبادی دے دیتے ہیں، الگ ملک بنا دیتے ہیں، اور ہندوؤں کو الگ ملک بنا دیتے ہیں. تو 14 اگست کو پاکستان وجود میں آیا اور 15 اگست کو ہندوستان وجود میں آیا. یعنی یوں سمجھیں کہ یہ جڑواں بھائی ہیں، مگر ان میں ایک بھائی بڑا ہے اور ایک بھائی چھوٹا ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی. ہمیں نعمت کی قدردانی کرنی چاہیے. چنانچہ ابن ماجہ کی روایت ہے
نبی صاحب نے ارشاد فرمایا یخرج ناس من المشرق فیوطئون للمہدی، کہ مشرق سے لوگ نکلیں گے جو امام مہدی کی راہ کو ہموار کریں گے۔ اب سعودی عرب کے مشرق میں تو ہمارا ملک بنتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ جس کو ہم وادی سندھ کہتے تھے نا پرانا، وہاں سے لوگ اٹھیں گے۔ یہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کا ایک علاقہ بنتا ہے، اللہ ایمان والوں کو یہاں سے اٹھائیں گے اور پھر وہ امام مہدی کے آنے کی راہ ہموار کریں گے۔ بیت المقدس 3 مرتبہ فتح ہوا، ایک مرتبہ عربوں نے فتح کیا حضرت عمر لانو کے زمانے میں بغیر لڑائی کے، کافروں نے چابیاں ہی حوالے کر دی تھیں۔ دوسری فتح پھر کردستان کا ایک نوجوان تھا جس کا نام تھا صلاح الدین ایوبی، اس نے صلیبی جنگیں لڑی اور کافروں سے بیت المقدس کو فتح کروا لیا۔ اب تیسری مرتبہ وہ پھر فتح ہوگا، اور ہمارا یہ گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ اعزاز پاکستان کے لوگوں کو عطا فرمائے گے انشاءاللہ۔ اس ملک کو اللہ نے بنوایا ہی اسی لیے ہے کہ اس ملک سے اللہ تعالیٰ نے ایسی فوج اٹھانی ہے، ایسے لوگ اٹھانے ہیں کہ جو دین کے لیے اٹھیں گے اور امام مہدی کی راہ کو ہموار کر دیں گے، ان کے لشکر کے فوجی بنیں گے۔ علامہ اقبال نے بہت خوبصورت شعر کہا ہے فارسی میں، خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید بروں۔ خضر وقت سے مراد امام مہدی۔ خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید بروں، کاروان زی وادی دور و دراز آید بروں۔ یعنی زی عظیم یہ کارواں جو ہے نا یہ دور دراز سے آئے گا اور حجاز کے اندر آ کر یہ برآمد ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ امام مہدی آئیں گے مگر وہ چھپے ہوں گے، اپنے آپ کو چھپائیں گے۔ پہلے مدینہ طیبہ میں ہوں گے مگر وہ وہاں سے مکہ مکرمہ اس لیے آ جائیں گے کہ لوگ مجھے پہچان نہ لیں، چھپ رہے ہوں گے لوگوں سے کہ لوگ مجھے دیکھ نہ لیں، پہچان نہ لیں۔ لیکن جب مکہ مکرمہ میں وہ طواف کر رہے ہوں گے تو وہ حجر اسود کے قریب آئیں گے تو ایک غیب سے آواز آئے گی کہ لوگوں یہ مہدی ہیں، تم ان کی بیعت کر لو۔ تو لوگ ان کے ساتھ بیعت کر لیں گے اور پھر ان کے ساتھ ایک لشکر شروع ہو جائے گا۔ یہ لشکر ایسا ہوگا کہ جس نے بالآخر بیت المقدس کو فتح کرنا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ کالے جھنڈے یہ لے کر لوگ اٹھیں گے اور وہ اس کو جا کر بیت المقدس کے اندر گاڑیں گے، یعنی امام مہدی کے ہاتھ پہ اللہ تعالیٰ بیت المقدس کو فتح کروائیں گے۔ پھر امام مہدی موجود ہوں گے تو ان کی موجودگی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے۔ دمشق کی ایک مسجد ہے، اس مسجد میں وہ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے، تکبیر کہی جائے گی تو اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس مسجد کے مینارے کے اوپر اتریں گے آسمان سے۔ تو امام مہدی ان کو کہیں گے جی کہ آپ نماز پڑھائیں، اور وہ امام مہدی کو کہیں جی کہ آپ نماز پڑھائیں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم پر امام مہدی نماز پڑھائیں گے۔ یہ اعزاز ملے گا ان کو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام کی شریعت کے مطابق یہاں پر زندگی گزاریں گے۔ یہ ان کے لیے بھی اعزاز کہ انہوں نے دعا مانگی تھی کہ اللہ مجھے اپنے محبوب کی امت میں ہونے کا شرف عطا فرما، تو اللہ نے ان کو آسمانوں پہ بلا لیا اور پھر اللہ ان کو دوبارہ بھیجیں گے تاکہ وہ اس شرف کو حاصل کر سکیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس آئیں گے، اتنے میں دجال بھی آ جائے گا۔ اب دجال جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر کفر کو پھیلائے گا۔ اس کے پاس ٹیکنالوجی ایسی ہوگی کہ بارش برسے گی، کھیتیاں زیادہ ہو جائیں گی، پھل زیادہ ہو جائیں گے اور لوگ اس کے پیچھے لگ جائیں گے مادی وسائل کی وجہ سے۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کی پیروی کرنے والی عورتیں زیادہ ہوں گی، کیونکہ عورتوں میں مادیت پرستی زیادہ ہوتی ہے، چمک دمک ان کو زیادہ کھینچتی ہے، تو یہ دجال کے فتنے میں زیادہ گرفتار ہوں گی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب پتہ چلے گا تو وہ دجال کی پیچھا کریں گے کہ اس کو قتل کریں۔ اب دجال وہاں سے بھاگے گا تو بھاگ کے کہاں جائے گا؟ وہ اسرائیل جائے گا، اور وہاں پر ایک جگہ ہے اس کا نام ہے باب لد۔ اس وقت بھی اسرائیل میں ایک ایئرپورٹ ہے، اس کا نام ہے لد ایئرپورٹ، شہر کا نام بھی لد ہے۔
اور اسرائیل والوں نے وہاں پر ایک دروازہ بنایا ہے، اس کے اوپر انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے باب لد۔ 1400 سال پہلے نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ اس جگہ پر دجال پہنچے گا تو عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر اس کو قتل کر دیں گے۔ بہت عرصہ میں یہ سوچتا رہا کہ دجال نے بھاگنا تھا تو کہیں پہاڑوں میں روپوش ہو جاتا۔ رشیا کے پہاڑ ہیں، دوسرے ملکوں میں پہاڑ ہیں، پہاڑی سلسلے تو بہت ہیں پوری دنیا میں، تو یہ مقام لد کا کیا معنی؟ بعد میں بات سمجھ میں آئی کہ لد کا جو ایئرپورٹ ہے نا وہ اسپیس پورٹ بھی ہے، یعنی وہاں سے جہاز بھی اڑتے ہیں اور وہاں سے خلائی گاڑیاں بھی اڑ کے خلا میں جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ دجال یہ چاہے گا کہ میں لد پہنچوں اور وہاں سے اسپیس شپ میں بیٹھ کے میں خلا میں چلا جاؤں، کیونکہ دنیا میں تو مجھے یہ نہیں چھوڑیں گے، تو میں یہاں دنیا سے چلا ہی جاؤں۔ تو اس کی کوشش یہ ہوگی کہ میں یہاں سے خلا میں چلا جاؤں، مگر اللہ تعالیٰ فضل فرمائیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام اس کو اپنی فلائٹ لینے سے پہلے لد کے مقام پہ قتل کر لیں گے۔ پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس کے تخت پر بیٹھ کر پوری دنیا کے فیصلے کریں گے۔ پوری دنیا کی حکومت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوگی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑیں گے اپنے ہاتھوں سے، اور پھر یہود و نصارہ میں جو ان کی مخالفت کرے گا اس کو وہ قتل کریں گے، حتیٰ کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ پوری دنیا میں ایک بھی بندہ غیر مسلم نہیں رہے گا، سارے مسلمان ہوں گے۔ اس وقت اتنی برکتیں ہوگی، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک گائے کا درود پورے خاندان کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اب یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، آج ایسی گائے بن گئی ہیں جو 100 لیٹر دودھ دیتی ہیں ایک دن میں۔ اب 100 لیٹر تو واقعی پورے خاندان کے لیے کافی ہے، 40-50 گھروں کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ یہ باتیں نبی صاحب نے اس وقت فرمائیں جب کہ لوگوں کو اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کیسی تھی؟ یہ نگاہ نبوت تھی جو بہت دور دیکھ لیتی تھی، کہ 1400 سال پہلے بیٹھ کر ایسی باتیں کی جیسے آج اپنی آنکھ سے دیکھ کے کوئی بندہ بات کر رہا ہوتا ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو جائیں گے اور اس کے بعد جو بگاڑ آئے گا نا وہ پرماننٹ بگاڑ ہوگا، اور اس کے بعد پھر قیامت قائم ہوگی علی شرار الناس، ان لوگوں پر جو سب سے زیادہ شریر لوگ ہوں گے۔ تو ایسے لگتا ہے حالات سے کہ قیامت کے بڑی بڑی نشانیاں پوری ہو گئیں، اب امام مہدی کے آنے کا وقت بہت قریب ہے کہ نبی سامنے ارشاد فرمایا اطیب الریح ریح فی الارض الہند، کہ سب سے اچھی خوشبو سرزمین ہند کی ہے۔ یہ حاکم کی روایت ہے۔ علامہ اقبال نے اسی کو کہا تھا، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس طرف سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کوئی بشارت رکھتا ہے۔ چنانچہ اگر سعودی عرب کے مشرق میں دیکھیں نا تو 4 ملک بنتے ہیں، ایک تو ہندوستان بنتا ہے، مگر اس میں سے چونکہ ہندوؤں کی اکثریت ہے، سکھوں کی اکثریت ہے، مسلمان اگرچہ 20 کروڑ ہیں مگر وہ ان میں تحلیل ہو جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ مسلمان ہیں یا نہیں، ہر معاملہ وہاں ہندوؤں کے ہاتھ میں ہے۔ تو ہندوستان تو آپ ایک طرف کر دیں۔ پھر اس کے بعد دوسرا ملک ہے ایران۔ ایران میں شیعوں نے ایسا قبضہ کیا ہوا ہے کہ وہ شیعت کے اندر لپٹے ہوئے ہیں، لہذا وہ بھی آؤٹ آف کویسچن ہو گیا۔ اب باقی 2 ملک رہ جاتے ہیں، ایک پاکستان اور ایک افغانستان۔ ان دونوں میں اہل سنت والجماعت لوگ موجود ہیں اور دین کی محبت والے اور دین پر عمل کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی علیہ السلام کو جو ٹھنڈی ہوا آپ نے فرمایا کہ مجھے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، وہ پاکستان اور افغانستان اس علاقے سے آ رہی ہے۔ ویسے بھی اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں نا تو 2 پہاڑوں کا سلسلہ ہے، ایک ہے کوہ ہمالیہ اور ایک ہے کوہ ہندو کش۔ اگر نقشہ اٹھا کے دیکھیں تو اس کے اندر ایک مثلث بنتی ہے۔ اس مثلث کو اس زمانے میں وادی سندھ کہا جاتا تھا۔ اگر ایگزیکٹ جگہ دیکھنی ہو تو جیسے ہمارے ہاں مالاکنڈ کے پہاڑ ہیں نا، وہ بالکل اسی کے اندر آتے ہیں۔ تو گویا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس طرف سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے۔ ٹھنڈی ہوا کا کیا مطلب؟ کہ یہاں سے دین کی محنت اٹھے گی اور بالآخر پوری دنیا کے اندر دین پھیلنے کا ذریعہ بن جائے گی۔ چنانچہ امام ربانی حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ اسی علاقے میں تھے،
دارالعلوم دیوبند جیسی دینی درسگاہیں اسی علاقے میں، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ جیسی شخصیت اسی علاقے میں تحریک خلافت اٹھی، اور اسی علاقے میں تحریک ریشمی رومال بھی اٹھی۔ چنانچہ ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی صاحب نے ارشاد فرمایا یخرج ناس من المشرق فیوطئون للمہدی، کہ مشرق سے لوگ نکلیں گے جو امام مہدی کی راہ کو ہموار کریں گے۔ اب سعودی عرب کے مشرق میں تو ہمارا ملک بنتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ جس کو ہم وادی سندھ کہتے تھے نا پرانا، وہاں سے لوگ اٹھیں گے۔ یہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کا ایک علاقہ بنتا ہے۔ اللہ ایمان والوں کو یہاں سے اٹھائیں گے اور پھر وہ امام مہدی کے آنے کی راہ ہموار کریں گے۔ بیت المقدس 3 مرتبہ فتح ہوا۔ ایک مرتبہ عربوں نے فتح کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بغیر لڑائی کے، کافروں نے چابیاں ہی حوالے کر دی تھی۔ دوسری فتح صرف کردستان کا ایک نوجوان تھا جس کا نام تھا صلاح الدین ایوبی، اس نے صلیبی جنگیں لڑی اور کافروں سے بیت المقدس کو فتح کروا لیا۔ اب تیسری مرتبہ وہ پھر فتح ہوگا، اور ہمارا یہ گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ اعزاز پاکستان کے لوگوں کو عطا فرمائے۔ چنانچہ ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی صاحب نے ارشاد فرمایا یخرج ناس من المشرق فیوطئون للمہدی، کہ مشرق سے لوگ نکلیں گے جو امام مہدی کی راہ کو ہموار کریں گے۔ اب سعودی عرب کے مشرق میں تو ہمارا ملک بنتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ جس کو ہم وادی سندھ کہتے تھے نا فرانا، وہاں سے لوگ اٹھیں گے۔ یہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کا ایک علاقہ بنتا ہے۔ اللہ ایمان والوں کو یہاں سے اٹھائیں گے اور پھر وہ امام مہدی کے آنے کی راہ ہموار کریں گے۔ بیت المقدس 3 مرتبہ فتح ہوا۔ ایک مرتبہ عربوں نے فتح کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بغیر لڑائی کے، کافروں نے چابیاں ہی حوالے کر دی تھی۔ دوسری فتح صرف کردستان کا ایک نوجوان تھا جس کا نام تھا صلاح الدین ایوبی، اس نے صلیبی جنگیں لڑی اور کافروں سے بیت المقدس کو فتح کروا لیا۔ اب تیسری مرتبہ وہ پھر فتح ہوگا، اور ہمارا یہ گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ اعزاز پاکستان کے لوگوں کو عطا فرمائے۔ علامہ اقبال نے بہت خوبصورت شعر کہا ہے فارسی میں، خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید برون، خضر وقت سے مراد امام مہدی، خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید برون، کاروان زی وادی دور و دراز آید برون، یعنی زی عظیم یہ کارواں جو ہے نا یہ دور دراز سے آئے گا اور حجاز کے اندر آ کر یہ برآمد ہو۔ حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ امام مہدی آئیں گے مگر وہ چھپے ہوں گے، اپنے آپ کو چھپائیں گے۔ پہلے مدینہ طیبہ میں ہوں گے مگر وہ وہاں سے مکہ مکرمہ اس لیے آ جائیں گے کہ لوگ مجھے پہچاننا نہیں، چھپ رہے ہوں گے لوگوں سے کہ لوگ مجھے دیکھ نہ لے، پہچان نہ لے۔ لیکن جب مکہ مکرمہ میں وہ طواف کر رہے ہوں گے تو وہ حجر اسود کے قریب آئیں گے تو ایک غیب سے آواز آئے گی کہ لوگوں یہ مہدی ہیں تو ان کی بیعت کرو، تو لوگ ان کے ساتھ بیعت کر لیں گے اور پھر ان کے ساتھ ایک لشکر شروع ہو جائے گا۔ یہ لشکر ایسا ہوگا کہ جس نے بالآخر بیت المقدس کو فتح کرنا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ کالے جھنڈے یہ لے کر لوگ اٹھیں گے اور وہ اس کو جا کر بیت المقدس کے اندر گاڑیں گے، یعنی امام مہدی کے ہاتھ پہ اللہ تعالیٰ بیت المقدس کو فتح کروائیں گے۔ ایک امام مہدی موجود ہوں گے تو ان کی موجودگی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے گے۔ دمشق کی ایک مسجد ہے، اس مسجد میں وہ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے، تکبیر کہی جائے گی تو اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس مسجد کے مینارے کے اوپر اتریں گے آسمان سے، تو امام مہدی ان کو کہیں گے نہیں کہ آپ نماز پڑھائیں، اور وہ امام مہدی کو کہیں نہیں کہ آپ نماز پڑھائیں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم پر امام مہدی نماز پڑھائیں گے۔ یہ اعزاز ملے گا ان کو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز ادا کریں۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام کی شریعت کے مطابق یہاں پر زندگی گزاریں گے۔ یہ ان کے لیے بھی اعزاز کہ انہوں نے دعا مانگی تھی کہ اللہ مجھے اپنے محبوب کی امت میں ہونے کا شرف عطا فرما، تو اللہ نے ان کو آسمانوں پہ بلا لیا اور پھر اللہ ان کو دوبارہ بھیجیں گے تاکہ وہ اس شرف کو حاصل کر سکیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس آئیں، اتنے میں دجال بھی آ جائے گا۔ اب دجال جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر کفر کو پھیلائے گا۔ اس کے پاس ٹیکنالوجی ایسی ہوگی کہ بارش برسے گی، کھیتیاں زیادہ ہو جائیں گی، پھل زیادہ ہو جائیں گے اور لوگ اس کے پیچھے لگ جائیں گے مادی وسائل کی وجہ سے۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کی پیروی کرنے والی عورتیں زیادہ ہوں گی، کیونکہ عورتوں میں مادیت پرستی زیادہ ہوتی ہے، چمک تمک ان کو زیادہ کھینچتی ہے، تو یہ دجال کے فتنے میں زیادہ گرفتار ہوگی۔
پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب پتہ چلے گا تو وہ دجال کی پیچھا کریں گے کہ اس کو قتل کریں. اب دجال وہاں سے بھاگے گا تو بھاگ کے کہاں جائے گا؟ وہ اسرائیل جائے گا، اور وہاں پر ایک جگہ ہے اس کا نام ہے باب لد. اس وقت بھی اسرائیل میں ایک ایئرپورٹ ہے، اس کا نام ہے لد ایئرپورٹ، شہر کا نام بھی لد ہے. اور اسرائیل والوں نے وہاں پر ایک دروازہ بنایا ہے، اس کے اوپر انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے باب لد. 1400 سال پہلے نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ اس جگہ پر دجال پہنچے گا تو عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر اس کو قتل کر لیں. بہت عرصہ میں یہ سوچتا رہا کہ دجال نے بھاگنا تھا تو کہیں پہاڑوں میں رفوش ہو جاتا. رشیا کے پہاڑ ہیں، دوسرے ملکوں میں پہاڑ ہے، پہاڑی سلسلے تو بہت ہیں پوری دنیا میں، تو یہ مقام لد کا کیا مان؟ بعد میں بات سمجھ میں آئی کہ لد کا جو ایئرپورٹ ہے نا وہ سپیس پورٹ بھی ہے، یعنی وہاں سے جہاز بھی اڑتے ہیں اور وہاں سے خلائی گاڑیاں بھی اڑ کے خلا میں جاتی ہیں. اس کا مطلب یہ کہ دجال یہ چاہے گا کہ میں لد پہنچوں اور وہاں سے سپیس شپ میں بیٹھ کے میں خلا میں چلا جاؤں، کیونکہ دنیا میں تو مجھے یہ نہیں چھوڑیں گے، تو میں یہاں دنیا سے چلا ہی جاؤں. تو اس کی کوشش یہ ہوگی کہ میں یہاں سے خلا میں چلا جاؤں، مگر اللہ تعالیٰ فضل فرمائیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام اس کو اپنی فلائٹ لینے سے پہلے لد کے مقام پہ قتل کر لیں. پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس کے تخت پر بیٹھ کر پوری دنیا کے فیصلے کریں گے. پوری دنیا کی حکومت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوگا. پھر عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑیں گے اپنے ہاتھوں سے، اور پھر یہود و نصارہ میں جو ان کی مخالفت کرے گا اس کو وہ قتل کریں گے، حتیٰ کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ پوری دنیا میں ایک بھی بندہ غیر مسلم نہیں رہے گا، سارے مسلمان ہوں. اس وقت اتنی برکتیں ہوگی، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک گائے کا دودھ پورے خاندان کے لیے کافی ہو جائے گا. اب یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، آج ایسی گائے بن گئی ہے جو 100 لیٹر دودھ دیتی ہیں ایک دن میں. اب 100 لیٹر تو واقعی پورے خاندان کے لیے کافی ہے، 40-50 گھروں کے لیے کافی ہو جاتا. یہ باتیں نبی سامنے اس وقت فرمائی جبکہ لوگوں کو اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کیسی تھی؟ یہ نگاہ نبوت تھی جو بہت دور دیکھ لیتی تھی، کہ 1400 سال پہلے بیٹھ کر ایسی باتیں تھیں جیسے آج اپنی آنکھ سے دیکھ کے کوئی بندہ باز کر رہا ہو. پھر عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو جائیں گے اور اس کے بعد جو بگاڑ آئے گا نا وہ پرماننٹ بگاڑ ہوگا، اور اس کے بعد پھر قیامت قائم ہوگی علی شرار الناس، ان لوگوں پر جو سب سے زیادہ شریر لوگ ہوں گے. تو ایسے لگتا ہے حالات سے کہ قیامت کے بڑی بڑی نشانیاں پوری ہو گئی، اب امام مہدی کے آنے کا وقت بہت قریب ہے. یہ جو حالات نہیں، اس لیے ہمارے اکابر اپنی زندگی کے وقت کو بہت احتیاط سے خرچ کرتے تھے، اور آج سائنس نے یہ ثابت کر دیا کہ وقت کی بہت اہمیت ہے، بزنس میں بھی اور مال کمانے میں بھی اور زندگی کے کاموں کو مکمل کرنے میں بھی. چنانچہ انڈسٹری کے اندر ایک سسٹم ہے، اس کو کہتے ہیں جسٹ ان ٹائم. کار انڈسٹری میں جو سپیئر پارٹس آتے ہیں، پہلے کمپنیاں ان کو خرید کے گوڈاؤن میں رکھتی تھیں اور ان کی بہت ساری رقم ملینز آف ڈالر بلاک ہو جاتے تھے. اب انہوں نے ترتیب ایسی بنائی کہ جس لمحے کار کا وہ پارٹ فٹ کرنا ہوتا ہے، این اس سے چند منٹ پہلے وہ پارٹ ان کو مارکیٹ سے وہاں پہنچ جاتا ہے. یہ جسٹ ان ٹائم سسٹم بنا کر انہوں نے بلینز آف ڈالرز کو سیو کر لیا. کھیتی باڑی جو کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی وقت کا لحاظ کرتے ہیں اور اس سے ان کا فائدہ بڑھ جاتا ہے. مثال کے طور پہ جب سیزن ہوتا ہے تو اس وقت سبزی زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کی قیمت تھوڑی ہوتی ہے. جب آف سیزن ہوتا ہے تو سبزی کم ہوتی ہے تو قیمت بڑھ جاتی ہے. چنانچہ سیزن میں ٹماٹر 5 روپے کلو ملتا ہے اور آف سیزن میں 90 روپے کلو بھی ہم نے خریدا ہے. تو وہی چیز جو سیزن میں 5 روپے کلو تھی آف سیزن میں وہ 90 روپے کلو ہو گئی. تو بعض فارمر ایسے ہیں جو آف سیزن ویجیٹیبل کا کام کرتے ہیں اور اسی زمین سے وہ زیادہ پیسے کما لیتے ہیں. تو یہ سب ٹائم کا معاملہ ہے کہ انسان اپنے پروڈکٹ کو ایسے وقت میں مارکیٹ میں لائے کہ جس وقت میں مارکیٹ میں اس کی ضرورت ہو، کمی ہو، تاکہ اس کو زیادہ پروفٹ مل سکے. تو ڈیمانڈ اور سپلائی کا یہ کرو جنہوں نے سمجھ لیا، یہ وقت کی اہمیت ہی ہے کہ وہ اپنا پروڈکٹ ایسے وقت میں لاتے ہیں کہ جب ان کو بہت پروفٹ ہوتا ہے.
ہمیں بھی اپنی زندگی کے وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ ہمارے اکابر نے دن اور رات کے ایک ایک لمحے کی قدر کی اور انہوں نے کوئی وقت ضائع نہیں کیا۔ چنانچہ اگر ہم زندگی کی قدر سیکھنا چاہیں تو مرنے والے سے پوچھیں کہ مرنے والے کے دل میں زندگی کی کیا قدر ہے۔ اتنا اس کے دل میں افسوس ہوتا ہے، کاش میں نے اپنی زندگی کا ٹائم اچھا گزارا ہوتا۔ اس لیے قرآن مجید نے کہا کہ مرنے والا کہتا ہے رب ارجعون، اے اللہ مجھے واپس لوٹا دیجئے، ایک موقع اور دے دیجئے، اب میں بڑی اچھی زندگی گزاروں گا۔ کلا، فرمایا ہرگز نہیں، یہ تو ایک ہی موقع ہے جو ہم ہر بندے کو دیتے ہیں۔ تو زندگی کی قدر و قیمت سیکھنی ہو تو مرنے والوں سے اس کی بات قدر پوچھو۔ اگر ہم سال کی قدر سیکھنا چاہتے ہیں تو ہم اس طالب علم سے اس کی قدر پوچھیں جس نے اپنی جاب کے پلان بنائے ہوئے تھے، میرج کے پلان بنائے ہوئے تھے، اور وہ اپنے فائنل ایگزام کے اندر فیل ہو گیا اور اس کے سارے پلان دھرے کے دھرے رہ گئے۔ تو سال کی قدر معلوم کرنی ہو تو اس اسٹوڈنٹ سے پوچھیں جو اپنے فائنل ایگزام کے اندر فیل ہو جاتا ہے۔ اگر مہینے کی قدر معلوم کرنی ہے تو اس عورت سے پوچھیں کہ جس کے ہاں پری میچور بچہ پیدا ہو گیا، وہ وش کرتی ہے کہ کاش میرے چند دن اور گزر جاتے، ایک مہینہ اور گزر جاتا تو میرا بیبی صحت مند پیدا ہو جاتا۔ اگر ہم ہفتے کی قدر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس بندے سے پوچھیں جو ویکلی نیوز لیٹر نکالتا ہے کہ ایک ویک کے دن اس کے نزدیک کتنے اہم ہوا کرتے ہیں۔ اگر ہم ایک دن کی قدر معلوم کرنا چاہتے ہیں، ہم اس مزدور سے پوچھیں جو ہینڈی مین یا ڈیلی ویجز کا کام کرتا ہے، روزانہ کما کے لاتا ہے اور اگلے دن کے لیے بچوں کے لیے کھانا اس کا انتظام ہوتا ہے۔ اب وہ صبح سے بیٹھا ہوا ہے، 2 گھنٹے گزر چکے اور اس کو گھر لے جانے والا کوئی نہیں، اور وہ بار بار گھڑی دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ آج اگر مجھے کام نہ ملا تو کل میرے بچے بھوکے رہیں گے۔ اس دن کی قدر اس مزدور سے پوچھئے کہ دن اس کے نزدیک کتنا قیمتی ہوتا ہے۔ 1 گھنٹے کی قدر معلوم کرنی ہے، ہم اس ماں سے پوچھیں کہ جس کے بیٹے کا آپریشن ہونا تھا 1 گھنٹے کا اور وہ آپریشن تھیٹر کے باہر بیٹھ کے انتظار کر رہی ہے۔ اگر ہم 1 منٹ کی قدر معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس پیسنجر سے پوچھیں کہ جو ایئرپورٹ پہ پہنچنا چاہتا ہے، فلائٹ کہیں مس نہ ہو جائے اور وہ ٹریفک جیم کے اندر پھنس گیا ہے، اس وقت اس کی طبیعت 1 منٹ کی کتنی ویلیو کر رہی ہوتی ہے۔ اگر ہم 1 سیکنڈ کی قدر و قیمت معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس بندے سے پوچھیں کہ کار ایکسیڈنٹ میں اللہ نے جس کو بچا لیا، 1 سیکنڈ کے اندر اللہ نے اس کو ایکسیڈنٹ سے محفوظ فرما لیا۔ اگر ہم ملی سیکنڈ کی قدر معلوم کرنا چاہتے ہیں، سیکنڈ کا 1000واں حصہ، تو اولمپک کے جو کھلاڑی